हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये 2025 की प्रीव्यू रीडिंग है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से मैं करूँगी। ये रिलेशनशिप कमिटेड हो सकता है कि आपके लिए कोई नया स्टार्टअप हो रहा हो रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि आप शादी की तरफ जा रहे हों। तो ये रीडिंग जो है टोटली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, लव रीडिंग होगी। हम इसमें ये देखेंगे कि इस साल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सा महीना जो है वो किस किस्म की एनर्जी लेकर आ रहा है। सो मेरे पास यहाँ पे ऑरेकल डेक मौजूद है। इससे मैं थीम कार्ड निकालूंगी आपके लिए, आपके साइन के अकॉर्डिंगली, और फिर इन कार्ड्स के मुताबिक हम रेगुलर टैरो डेक से हर महीने के लिए एक कार्ड निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह से ये थीम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में प्ले हो रहे हैं और कौन सा महीना जो है वो नई शुरुआत लेके आ सकता है और कहाँ पे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट लेते हैं ये चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कैंसर लोगों के लिए, अगर आपका साइन कैंसर है, सन, मून, असेंडेंट, अगर आप कोई फ़ीमेल हैं और आपका वीनस जो है वो कैंसर में है, और अगर कोई आप मेल हैं और आपका मार्स कैंसर में है, तो इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है। रीडिंग बहरहाल सरासर रिलेशनशिप के हवाले से है। सो थीम कार्ड्स जो हैं वो मैं ड्रॉ करूँगी। सबसे पहला है कनेक्ट विद योर सोल फैमिली, देन आई हैव रीच आउट, और फिर तीसरा कार्ड है गेट ओवर योर सेल्फ। अच्छा जी, अब हम कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं टैरो के, जो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 कार्ड्स जो है वो कैंसर लोगों के लिए मैं ड्रॉ करूँगी। सो आई हैव जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वाओ ज़बरदस्त, ओहो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा जी, सबसे पहला कार्ड जो है, जो कि थीम कार्ड है, वो है कनेक्ट विद योर सोल फैमिली। बज़ाहिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हों या उनके साथ अपना रिलेशनशिप देखना चाह रहे हों जो कि जिसकी रीज़न बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो। लेकिन कनेक्ट विद योर सोल फैमिली का मतलब ये है कि नहीं, दोज पीपल आर नॉट गुड फॉर यू। आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है जिनकी स्पिरिचुअल थॉट्स, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट होती हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2024 से या उससे भी पहले से, जो कि स्पिरिचुअली आपके साथ अलाइंड हो और स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसके साथ आप बना सकें। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है। ये सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पहले से जानते हैं, हो सकता है कि इस लाइफ टाइम पहले से जानते हैं, हो सकता है कि पैरेलल रियलिटी में कहीं पे आप इस पर्सन को जानते हैं। कोई ना कोई कनेक्शन आपका सोल लेवल के ऊपर इनके साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे उसका आपको वेट करना है। जनवरी का कार्ड जो है वो एम्प्रेस की एनर्जी लिए हुए है। यू आर कॉन्टीन्यूसली मैनिफेस्टिंग समवन, और आपको बहुत ज़्यादा यकीन है यूनिवर्स की तरफ से दैट द सेम पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आएगा और आपके साथ उसका रिलेशनशिप होगा। जनवरी का महीना आप समझ लें, अपने फेथ को, यकीन को स्ट्रॉन्गर बनाने की ज़रूरत रहेगी। अदरवाइज़ जो आप कर रहे हैं, जैसी ज़िंदगी आपकी डे टू डे गुजर रही होगी, ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन आपने अपने यकीन को कम नहीं होने देना। फरवरी का कार्ड जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि जो पर्सन ऑलरेडी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या वो पर्सन या ऑलरेडी कोई पर्सन जो आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है, तो एक स्ट्रेंथ जो है ना वो बिल्ट अप हो रही है। एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है फरवरी के महीने में। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है मार्च के लिए। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी चीज़ें और वो अच्छे टाइम्स जो कि आप गुजार चुके हैं। हो सकता है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी हो, वो कैंसर लोग जो कि काफ़ी मैच्योर एज के हैं।
سو آپ پرانے دوستوں سے بھی ملتے ہو اور ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہو جن کے ساتھ آپ کا سول کنیکشن ہے. تو ایسی ملاقاتیں جو ہیں وہ مارچ کے مہینے میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگین اپریل کا مہینہ بھی گیٹ ٹوگیدر اور ملنے ملانے اور ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ اپنی چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں, جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اگین سول فیملی. تو یہ 4 مہینے جو ہے نا وہ اس لحاظ سے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. آپ نہ صرف اسپریچولی گرو کریں گے, اگر آپ سنگل ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ریلیشن شپ بلٹ اپ ہونے کا چانس ہے جو کہ اسپریچول لیول پہ ہوگا. اگر آلریڈی ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے وہی ریلیشن شپ مضبوط ہو جائے گا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کی لائف کے اندر کوئی پرانا شخص جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے مارچ کے مہینے میں. اچھا جی, اس کے بعد جو نیکسٹ تھیم کارڈ ہے وہ ریچ آؤٹ کا کارڈ ہے. اپنے آپ کو اویلیبل رکھیے گا, اپنے آپ کو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ غائب ہو جائیں سین سے. یہاں پہ چاروں کارڈز جو ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہیں, یہاں پہ یہ چاروں کارڈز جو ہیں جو کہ مئی, جون, جولائی اور اگست, ان کے لیے آپ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی کوئی آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے آپ کو اس کو تھامنا ہے, اس کو سپورٹ کرنی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ شاید آپ سے ایج میں کم ہو, کیونکہ یہاں پہ آپ ایک ایمپریس کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے ینگر لاٹ ہے, چاہے آپ جس بھی ایج میں, ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی آپ سے ینگ ہوگا, تو جو کہ آپ سے کوئی ینگر لاٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں ایڈوائس لینے کے لیے, مشورہ کرنے کے لیے. تو آپ کو اپنے آپ کو ان کو اویلیبل رکھنا ہے. ریلیشن شپ رومانٹک بھی ہو سکتا ہے, ریلیشن شپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ریچ آؤٹ کا کہا گیا ہے کہ آپ کو لوگ کانٹیکٹ کریں گے. وائس ورثہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود بہت زیادہ کسی ارلی ایج کے اندر ہوں, یا آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کچھ بعض جگہوں پہ جا کے ہمارا اتنا زیادہ عقل کام نہیں کرتی کہ کیا کریں. تو آپ اپنے کسی سینئر سے, اپنی کسی بڑی عمر کے پرسن سے یا زیادہ ایکسپیرینس والے پرسن سے آپ رابطہ کریں, ان سے پوچھیں, مشورہ کریں, وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا. مے کا کارڈ جو ہے یہاں پہ ججمنٹ کا کارڈ ہے. کوئی نہ کوئی چیز جو کہ یونیورس کی طرف سے آپ کو پریزنٹ کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ سپورٹ ہو سکتی ہے, یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی نئی بات ہو سکتی ہے, یہ کمٹمنٹ کی بھی بات ہو سکتی ہے, اور یہ کسی جگہ موومنٹ کے حوالے سے کوئی نئی اپرچونٹی آنا جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہوں, یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. چونکہ یہاں پہ 6 آف سورڈز, 8 آف کپس کا کارڈ ہے, یہ 2 کارڈز جو ہیں یہ ٹریولنگ کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے. جو بھی معاملات آپ کے سامنے آئیں گے جون اور جولائی میں, کہیں نہ کہیں موومنٹ کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور اہم رہیں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پرسن سے ملنے جائیں, اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ اپنے پرسن کے شہر میں, ملک میں, ایریا میں شفٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسا جو کہ آپ کو قریب لانے کا باعث بنے گا, کیونکہ اس کے بعد میرے پاس کارڈ جو ہے وہ آپ کے لیے 10 آف کپس کا ہے. جو بھی رکاوٹیں ہیں, جو بھی دشواریاں ہیں, جو بھی پرابلمز ہیں, جو شاید مئی, جون, جولائی کے اندر موجود تھیں, وہ پھر اگست کے مہینے میں ریزالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے ریکنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, لیکن اس کے بعد جو بات ہے وہ ہے گیٹ اوور یور سیلف. اور جو مہینے ہیں وہ سپٹمبر, اکتوبر, نومبر اور دسمبر. اس میں سپٹمبر, اکتوبر, نومبر کی انرجی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ریزونیٹ کر رہی ہے گیٹ اوور یور سیلف سے. گیٹ اوور یور سیلف کا مطلب ہے آپ کوئی بہت زیادہ فنکار نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو کوئی بہت سپیریئر چیز سمجھنا, یا یہ سمجھنا کہ ساری دنیا آپ کے گرد گھوم رہی ہے اور ہر کوئی آپ کو پوچھ رہا ہے اور ہر کوئی آپ کے اوپر مر رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیں بہرحال ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے جن سے ہمارا اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے. ہر شخص ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی ہمیں ہر ایک کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. اب جب یہاں پہ 10 آف کپس نظر آ رہا ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا جب ریلیشن شپ کسی کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایگو اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بوسٹ ہو جاتی ہے.
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ایسی ہی سچویشن کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ اپروچ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ خوشی انسان کے چہرے کے اوپر ایک علیحدہ طرح کا ایک گلو لے کر آتی ہے. تو 7 آف کپس کا کارڈ ایسا لگتا ہے یا تو کرنٹ ریلیشن شپ کے اندر کنفیوژنس آنے کا امکان ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو بہت اپریشیٹ کریں اور آپ پہاڑ کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھ جائیں اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی سپیریئر چیز سمجھنا شروع ہو جائیں. بیسیکلی یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں یونیورس سے، ارتھ سے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ غرور اور ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی سپیریئر سمجھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس چیز کی وجہ سے 2 آف سورڈز اور 4 آف کپس آ رہا ہے. کمیونیکیشن اس پرسن سے جس کے ساتھ آپ کا رومانٹک کنیکشن ہوگا خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، یہ تینوں مہینے جو ہے نا یہ کمیونیکیشن کے حوالے سے اچھے نہیں رہیں گے، اور کوئی نہ کوئی یا تو آپ کہیں گے کہ جی مجھے بات نہیں کرنی ہے، یا دوسرا، اچھا یہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے کہا بھئی مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو جاتا ہے وہ جائے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کا پرسن بھی اسی سٹینس میں چلا جائے کہ جی ٹھیک ہے، پھر اگر انہوں نے نہیں بات کرنی تو پھر ہمیں بھی نہیں بات کرنی. تو یہ 3 مہینے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی عالی شان چیز تصور نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے کی ضرورت ہوگی ان 3 مہینوں کے اندر، اور اپنے آپ کو بلاک نہ کریں، اپنے آپ کی کمیونیکیشن بلاک نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ کمیونیکیشن بھی بلاک ہو رہی ہے، اسٹبننس بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ پھر سب چیزیں جو ہیں وہ دسمبر کے مہینے میں ریزالو ہوتی نظر آ رہی ہیں ود 8 آف وانڈس. یا تو اگین یہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹریول ہوگا، اور یا پھر یہ ہوگا کہ اگر پرسن جو ہے نا وہ کہیں ان 3 مہینوں میں آپ اور آپ کا پرسن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ آ گئے ہیں، ڈسٹنس آ گیا ہے درمیان میں، تو پھر جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ ڈسٹنس ختم ہوتے ہوئے، کمیونیکیشن بحال ہوتے ہوئے، کلیئرٹی چیزوں کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہی ہے دسمبر کے مہینے میں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ، وینس اینڈ مارس. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ ساتھ پھر ملوں گی. آئی ریلی ہوپ کہ یہ ریڈنگ جو ہے وہ آپ کو اچھی لگے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.